ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے اور ایک دوسرے سے شادی بھی کرنا چاہتے تھے۔ میں اس وقت پڑھ رہی تھی اور انہوں نے نئی پڑھائی ختم کر کے جاب شروع کی تھی۔ ہم دونوں روزانہ ایک دوسرے سے گھنٹوں بات کیا کرتے تھے۔ دن میں بزی ہوتی تھی، وہ بھی بزی ہوتے تھے، تو اس لیے ہماری بات ہمیشہ رات کو ہوتی تھی۔ دن میں ہمیشہ میسج کر کے ایک دوسرے کا حال چال پوچھ لیا کرتے تھے۔ ان دنوں واٹس ایپ نہیں ہوتا تھا، سو ٹیکسٹ میسیجز ہی کیے جاتے تھے۔ ان کو شاعری بہت پسند تھی، سو ڈیلی کسی نہ کسی شاعر کا کوئی نہ کوئی خوبصورت شعر وہ مجھے ٹیکسٹ کیا کرتے تھے۔ مجھے شاعری بالکل پسند نہیں تھی اور جو بھی شعر وہ مجھے بھیجتے تھے وہ میرے سر پر سے گزر جاتا تھا، لیکن ہاں صرف اتنا ضرور پتہ چلتا تھا کہ ہر شعر میں محبت کا اظہار ہوتا تھا۔ مرد ایسے کیوں ہوتے ہیں کہ جب ان کو لگنے لگتا ہے کہ عورت ان کے بس میں آ گئی ہے تو وہ عورت سے دور ہونا کیوں شروع ہو جاتے ہیں؟ بالکل اسی طرح جیسے کسی بادشاہ نے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو اور فتح کرنے کے بعد وہ قلعے میں رہنے والے لوگوں سے بالکل بے پرواہ ہو جائے۔ یہ بات ہے ان دنوں کی جب ہم صرف ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ہماری فیملیز براڈ مائنڈڈ تھیں، سو ہمیں اس چیز کا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ اگر ہم فیملی میں اپنی پسند کے بارے میں بتائیں گے تو ہمیں کسی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا یا ہمیں شادی میں کوئی مشکل آئے گی، ایسا کوئی سین نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے فیل کرنا شروع کیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ عورت کی انسٹنکٹ ایسی ہوتی ہے نا کہ تھوڑا سا بھی کچھ غلط ہونا شروع ہوتا ہے نا، پتہ نہیں کیوں عورت کو پتہ چل جاتا ہے۔ پہلے ہماری 2 گھنٹے کی بات ہوتی تھی، کبھی کبھی ساری رات گزر جاتی تھی بات کرتے ہوئے، لیکن پھر جب وہ پروفیشنل لائف میں آئے، انہوں نے جاب شروع کی، تو میں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کیا کہ ایک بندہ جس نے صبح جاب پر جانا ہے وہ ساری رات کیسے بات کر سکتا ہے۔ سو ساری رات کا دورانیہ شفٹ ہوا 2 گھنٹے پر، 2 گھنٹے سے 1 گھنٹے پر، 1 گھنٹے سے آدھے گھنٹے پر، اور آدھے گھنٹے سے شفٹ ہوا 15 منٹ پر، اور اس 15 منٹ میں بھی وہ انسان بار بار مجھے یہ کہتا تھا کہ میں تھکا ہوا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتا ہوں، میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جب بار بار یہ چیز ریپیٹ ہوئی تو میں نے کچھ سوچنا شروع کیا، مجھے لگا کچھ گڑبڑ ہے، کوئی بات ہے۔ ایسا انسان جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، جو مجھ سے بات کیے بغیر سو نہیں سکتا ہے، جو صبح اٹھتے ہی گڈ مارننگ کا میسج کیے بغیر اپنے دن کا آغاز نہیں کرتا ہے، وہ اچانک سے ایسے کیسے بدل سکتا ہے؟ آہستہ آہستہ یہ ہونا شروع ہوا کہ بات ہو ہی نہیں پاتی تھی۔ درمیان میں ایک دن 2 دن ایسے ہو جاتے تھے کہ بات ہوتی ہی نہیں تھی، صرف ایک میسج آ جاتا تھا ان کی طرف سے حال چال کا، اور اسی میسج کا میں جواب دے دیا کرتی تھی۔ تو اس چیز نے نا مجھے بہت زیادہ انوائے کرنا شروع کیا، میں فرسٹریٹڈ رہنے لگی، پریشان بھی رہتی تھی، اور اسی پریشانی میں نے ایک دن اچانک ایسی حرکت کر ڈالی جس نے ہمارے درمیان نہ چاہتے ہوئے بھی بہت زیادہ دوریاں پیدا کر دیں۔ میرے دل میں نا ان کے بارے میں شک آ رہا تھا، مجھے لگتا تھا کوئی اور ہے جو آہستہ آہستہ میری جگہ لے رہا ہے۔ اپنے اسی شک کو کنفرم کرنے کے لیے میں نے ایک نئی سم خریدی، اس کو اپنے فون میں ڈالا اور میں نے ان کو نمبر ملایا۔ میں نے ان سے بات کی، میں ان کے لیے ان نون تھی، میں نے آواز بدل کر بات کی، وہ مجھے پہچان نہ سکے۔ میں نے ان کو بہت لیٹ نائٹ کال کی تھی، شاید ٹائم ہوگا رات کے 1:30-2 بجے کا۔ وہ مجھے پہچان نہ سکے، میں آواز بدل کر بول رہی تھی اور کسی اور نمبر سے بات کر رہی تھی، اور ایک انجان لڑکی کے ساتھ انہوں نے 3-3.5 گھنٹے بات کی، اور بات کرتے رہے، اور ادھر میں اتنی حیران تھی کہ جب میں اپنے اصلی وجود، اپنی اصلی آواز کے ساتھ ان سے بات کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ میں تھکا ہوا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے سونا ہے، مجھے صبح جانا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اور وہی میں جب آواز بدل کر کسی اور نام کے ساتھ کسی اور طریقے سے بات کرتی ہوں تو ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، نہ انہیں نیند آ رہی ہے، نہ وہ تھکے ہوئے ہیں، نہ انہوں نے صبح جاب پر جانا ہے۔ یہ بات چیت مزید جاری رہتی، شاید ساری رات، شاید ساری صبح، لیکن 3 گھنٹے کے بعد میری برداشت جواب دے گئی۔ 3 گھنٹے بعد جب اچانک سے میں اپنی ریئل آواز میں بولی اور میں نے انہیں بتایا کہ یہ میں بول رہی ہوں، اور میں صرف آپ کو چیک کر رہی تھی کہ آپ میرے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے، اور جب میں نے آواز بدل کر بات کی، کوئی اور بن کر بات کی، تو آپ نے اتنی لمبی بات کر لی، تو اس پر وہ انسان پھٹ پڑا۔ اس انسان نے میرے ساتھ اتنی بدتمیزی شروع کر دی کہ شاید اگر میں وہ ایگزیکٹ لائنز یا وہ ایگزیکٹ لفظ یہاں پر بولنا شروع کروں تو آپ کے کان وہ سن نہ پائیں۔ اس نے مجھے لٹرلی گالیاں دینا شروع کر دیں، اس نے مجھ پر شاؤٹ کرنا شروع کر دیا، اس نے مجھے بدتمیز کہا، بد چلن کہا، اس نے مجھے کہا کہ میں اس کے اوپر شک کرتی ہوں، اس نے مجھے کہا کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ مجھ سے محبت کی جائے، اس نے مجھے کہا کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ مجھے گھر کی عزت بنایا جائے۔ وہ بہت زیادہ بد اخلاقی پر اتر آیا،
اچانک آپ سے تو پر آ گیا. اس نے مجھے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں نے جو کیا وہ غلط تھا. اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں تھی کہ اس کی جو حقیقت تھی وہ میرے سامنے آ گئی تھی. اس کا جو ریئل تھا نا، جو اندر سے وہ تھا، اس کا وہ ریئل چہرہ میرے سامنے آ گیا تھا، جس پر وہ شرمندہ ہونے کی بجائے اور مجھ سے سوری کرنے کی بجائے وہ مجھی کو بلیم کر رہا تھا کہ میں ٹھیک لڑکی نہیں ہوں، میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، میں شکی لڑکی ہوں، اور میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جس سے محبت کی جائے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جس کو اپنے گھر کی عزت بنایا جائے. وہ میرے اوپر بہت چیخا، بہت چلایا، اس نے میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی، اس نے مجھے گالیاں دیں، اس نے مجھے برا بھلا کہا. دیٹ واز دا فرسٹ ریڈ فلیگ جس کو میں نے ٹوٹلی اگنور کیا. میں تو اس کی محبت میں سرتا پا ڈوبی ہوئی تھی. مجھے یہ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں غلطی پر نہ ہوتے ہوئے بھی خود کو قصوروار محسوس کر رہی تھی. اس نے مجھے دھمکی دی کہ اب وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا. اس نے مجھے دھمکی دی کہ اب وہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، اور یہ کہہ کر اس نے اپنا فون بند کر دیا. اور اس کے بعد میرا سانس لینا مشکل ہو گیا. میں اس کو فون کرتی رہی، لیکن اس کا فون مسلسل بند تھا. اور یہی کچھ کرتے ہوئے 4 سے 5 دن گزر گئے. اس کا فون مسلسل بند تھا. اس کو میری قطعی پرواہ نہیں تھی کہ میں کس حال میں ہوں. اس کو بس اس چیز کی پرواہ تھی کہ اس کا ریئل فیس میرے سامنے آ گیا ہے، اس کی اصلیت میں نے دیکھ لی ہے. جس چیز پر پتہ نہیں وہ بہت زیادہ شرمندہ تھا یا فرسٹریٹڈ تھا، یا شاید اس کو بہت زیادہ غصہ تھا کہ اپنا اندر جو آج تک وہ سب سے چھپا کر بیٹھا ہوا ہے وہ آج میرے سامنے کیسے آ گیا اور کیوں آ گیا. اسی طرح 5 دن گزر گئے. 6 دن میں نے اپنی دوست کے نمبر سے اس کے نمبر پر ٹرائی کی. نمبر لگ گیا، بیل جا رہی تھی، اور اس نے فون بھی اٹھا لیا کیونکہ اس کے لیے نمبر ان نون تھا. اس نے جیسے ہی فون اٹھایا اور میں نے ادھر سے ہلو کیا، میری آواز سنتے ہی وہ پھر غصے میں آ گیا اور اس نے فون کاٹ دیا. اور اسی طرح میں اس کو فون کرتی رہی، میں اس کو میسج کرتی رہی، میں نے اس کی بہت منتیں کی، اور فائنلی 15 سے 20 دن کے بعد میرے میسیجز کے جواب میں اس نے مجھے ملنے کے لیے کہا. میں اتنا خوش ہوئی کہ فائنلی میں نے اس کو منا لیا. میں اس کی محبت میں اتنی زیادہ پاگل ہوئی تھی کہ میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ قصوروار وہ انسان ہے، میں نہیں، اور میں بے قصور ہوتے ہوئے بھی اس سے معافی مانگ رہی ہوں، اور وہ مجھے مسلسل قصوروار ثابت کرنے پر لگا ہوا ہے. خیر ہم ملے، اور ملنے کے بعد اس نے مجھے وہ باتیں سنائیں. اس نے مجھے اتنا ذلیل کیا، میں بے تحاشا رو رہی تھی، اور وہ شخص پاگلوں کی طرح مجھ پر چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اپنی فرسٹریشن نکال رہا تھا. وہ بار بار مجھ پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا ہے. مجھے اس وقت بہت انسیکیور فیل ہو رہا تھا، میرا سانس بند ہو رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ اگر یہ انسان مجھے قبول نہیں کرے گا، مجھ سے شادی نہیں کرے گا، تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی. اگر یہ انسان مجھے نہ ملا تو میں شاید مر جاؤں گی، کیونکہ میں اس سے بہت محبت کرتی تھی. میں رو رو کر پاگل ہو رہی تھی. وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، بدتمیزی کر رہا تھا، اور اس کو اسی طرح چیختے ہوئے جب گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تو میں اس کے پیروں میں گر گئی. میں نے لٹرلی اس کے پاؤں پکڑ لیے اور اس کو کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کبھی تمہارے ساتھ اس طرح نہیں کروں گی. یہ تھا وہ دوسرا ریڈ فلیگ. اس کے بعد وہ مان گیا، اور میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں آئندہ کبھی بھی اس کو اس طرح چیک کرنے کی کوشش نہیں کروں گی. ایسا لگا جیسے سب کچھ واپس پھر سے ٹھیک ہو گیا ہے، سب کچھ کنٹرول میں ہے، سب کچھ اسموتھ ہے، پھر سے وہی محبت ہے، پھر سے وہی سب کچھ ہے. لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ انجانے میں نے اپنا سارا کنٹرول اس کے اختیار میں دے دیا. میں سمجھ رہی تھی سب کچھ میرے کنٹرول میں آ گیا ہے، لیکن میں تو اپنا سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں دے چکی تھی. 2 ریڈ فلیگز بالکل میری آنکھوں کے سامنے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا مجھے دکھائی ہی نہیں دے رہے تھے. میں نے کتنی آرام سے کسی انسان کو اپنی اتنی انسلٹ کرنے دی. میں نے کیسے کسی انسان کو اتنے آرام سے، جبکہ میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا، اتنا زیادہ خود کو ذلیل کرنے دیا. ایکچولی مجھے اس وقت احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، اور یہ جو کچھ میں آج کر رہی ہوں اس کا کل میری زندگی پر کیا اثر ہوگا. مجھے اس چیز کا بالکل اس وقت احساس نہیں تھا. خیر دن بالکل اسموتھلی گزرتے رہے. میں پڑھائی کر کے فارغ ہو گئی، اور پھر میں نے جاب شروع کر دی.
خیر پھر میری پڑھائی ختم ہوئی اور میں نے جاب کر لی اور میں نے ایک بینک میں جاب کی. ابھی مجھے جاب کرتے ہوئے 4 سے 5 ماہ ہی ہوئے تھے کہ وہیں بینک میں ہی میرے لیے ایک اچھا پروپوزل آ گیا. ایک انکل آنٹی تھے، ان کا میرے ہی بینک میں اکاؤنٹ تھا، میں ان کی کافی ہیلپ کرتی تھی، ان کو کافی گائیڈ کر دیا کرتی تھی. تو انہوں نے میرے سے اپنے بیٹے کے رشتے کی بات کی اور انہوں نے مجھ سے میرے گھر کا ایڈریس وغیرہ پوچھا اور انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں. میں نے انکل آنٹی سے وہیں معذرت کر لی اور میں نے ان کو بتایا کہ میں انگیجڈ ہوں، حالانکہ تب تک تو میری منگنی کا بھی کوئی سین نہیں تھا. خیر میں نے اس بات کا ذکر اپنے گھر والوں سے بھی نہیں کیا کیونکہ میرے نزدیک یہ بات کوئی بات تھی ہی نہیں. لیکن ہاں میں نے اس انسان سے اس بات کا ذکر ضرور کیا جس کے پاؤں پکڑ کر میں نے اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگی تھی. بس وہی مجھ سے گناہ ہو گیا کہ میں نے اس کو یہ بتایا کہ آج بینک میں اس طرح سے ہوا کہ انکل آنٹی آئے اور انہوں نے بیٹے کے پروپوزل کے لیے مجھے کہا کہ وہ میرے گھر آنا چاہتے ہیں. بس یہی بات پتہ نہیں کیوں اس کو بری لگ گئی اور اس نے مجھے کہا کہ بس تم جاب چھوڑ دو. اس نے مجھے کلیئر کٹ کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم یہ جاب کرو، میں نہیں چاہتا کہ اس طرح بار بار رشتے تمہارے گھر آئیں، سو تم فوراً سے پہلے یہ جاب چھوڑ دو. اور میں اتنی بے وقوف کہ میں سمجھ ہی نہ سکی کہ وہ انسان کنٹرولنگ نیچر کا ہے، وہ مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے آہستہ آہستہ. میں اتنی بے وقوف تھی کہ میں یہ سمجھی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے علاوہ مجھے کوئی نہ دیکھے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے علاوہ مجھ پر کوئی اپنا حق نہ جتائے. مجھ بے وقوف نے اس کی باتوں میں آ کر اپنی جاب چھوڑ دی. میرے والدین مجھ سے پوچھتے رہے کہ کیوں جاب چھوڑ رہی ہو، کیا وجہ ہے. الٹے سیدھے بہانے بنا کر میں نے ان کو بھی سیٹسفائی کر دیا کہ میں جاب نہیں کرنا چاہتی. اینڈ دین آئی لیفٹ مائی جاب. دیٹ واز دا تھرڈ بگ ریڈ فلیگ جس کو میں نے ٹوٹلی اگنور کیا. یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس نے سارے ریڈ فلیگز دیکھتے ہوئے بھی ان کو اگنور کیا اور جان بوجھ کر ایک اندھے کنویں میں چھلانگ لگائی. اس سٹوری کو اپنے چینل پر بتانے کا ایک خاص مقصد ہے. آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ میرا چینل فیمیلز کے لیے ہے، عورتوں کو اویئرنیس دینے کے لیے ہے. سو اس سٹوری کو تو اس چینل پر آنا ہی تھا. یہ سٹوری کس کے بارے میں ہے یہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ لوگ یہ سٹوری پوری جاننا چاہتے ہیں. یہ سٹوری آپ سب فیمیلز کے لیے بہت زیادہ اویئرنیس کا باعث بنے گی. آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک عورت کو کس طرح اپنی زندگی میں کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے بھی اپنے بارے میں نہیں سوچتی. کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ اس سٹوری کا اگلا ایپیسوڈ جاننا چاہتے ہیں. آپ کے کامنٹس مجھے بتائیں گے کہ مجھے اس کا اگلا ایپیسوڈ بنانا چاہیے یا نہیں. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اپنا خیال رکھیں. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو سبسکرائب کریں، فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں. اوکے جی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.